خط دے کر ظہیر نے یہ سمجھا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ پورا میدان مار لیا گیا ہے۔ لکھا تھا، آپ کا محبت نامہ ملا۔ جن جذبات کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں؟ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ یہ رکا پڑھ کر ظہیر کی بانچیں کھل گئیں۔ کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، مگر یاسمین سے ظہیر کی مڑ بھیڑ نہ ہوئی۔ اس کو بہت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک لمبا چوڑا محبت بھرا خط لکھ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تک پہنچا دے۔ تیسرے روز آخرکار وہ ظہیر کو ٹانگے میں نظر آئی جب وہ کرایہ ادا کر رہی تھی۔ سائیکل ایک طرف گرا کر وہ آگے بڑھا اور یاسمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور، یہ آپ کے چند کاغذات ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے ایک جھٹکے، غصے سے بھرے ہوئے جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز لہجے میں کہا، بدتمیز کہیں کے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ظہیر کے محبت بھرے خط کے کاغذ سڑک پر پھڑ پھڑانے لگے۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے، اتنی رعونت سے کیوں پیش آئی؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی انداز دلربانہ ہے۔ دن گزرتے گئے، مگر ظہیر کے دل و دماغ میں یاسمین کے یہ لفظ ہر وقت گونجتے رہتے تھے، بدتمیز کہیں کے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس رکے کے الفاظ یاد آتے جس میں یہ لکھا تھا، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناسب و موزوں الفاظ میں یاسمین سے کہے کہ اس نے بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہ خط لکھتا تھا، مگر جب اسے پڑھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ غیر معمولی طور پر درست ہے۔ ایک دن جب کہ وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جن میں یہ چند سطریں مرقوم تھیں، آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے، محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ظہیر چکرا گیا۔ اس نے یہ رکا بار بار پڑھا۔ سامنے دیکھا تو یاسمین ٹانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہیں لٹا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ ٹانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس نے پاس پہنچ کر یاسمین سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے آپ کو کنیز اور لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین کے برقعے کی نقاب اچھلی۔ بڑے غصے سے اس نے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔